بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جی پچھلی مجلس میں ہماری گفتگو انہی حدیثوں پہ تھوڑی چل رہی تھی. تھوڑا حدیث نمبر 6 کا تھوڑا ہم نے نحو اور ترجمہ میں حل میں کر دیا تھا، پھر بیچ میں آواز کا انقطاع ہو گیا تھا. تو آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم رکے تھے وہیں سے شروعات کرتے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو ان کے بارے میں ہم نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت ان کے چچا عباس، ان کے بیٹے عبداللہ، اور ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ تمام صحابہ کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے، ان کے نام کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں، کیونکہ یہی واسطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں، اور سب کی توقیر، سب کی عزت جس طرح، اور سب کے سب عدول ہیں جس طرح ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ ان رجل صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے سے بھی اسناد میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ صحابی اگر ہمیں پتہ ہو یا مجہول ہو، یعنی ان کا نام نہیں پتہ ہو، تب بھی سند میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن صحابی سے نیچے اگر کوئی مجہول ہے تب اس سے اسناد ضعیف ہو سکتی ہے. ہاں، حدیث کی سند میں فرق ہو سکتا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایک قصہ بتا رہے تھے کہ یہ کتنے، یعنی چھوٹی عمر سے ہی بہت ماشاءاللہ تیز تھے، علم میں بھی، دوسری چیزوں میں. بہت ساری حدیثیں جو ہم نے 7 صحابیوں کا نام بتایا تھا جو علامہ سیوطی کی شعر میں آتا ہے، ان میں ایک ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کا نام وہاں پہ کیا، والبحر، بحر 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 بولتے سمندر کو. یہ علم کے سمندر تھے، تفسیر میں، قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں. فقہ تو آج کل الگ الگ ہے، لیکن اصل فقہ تو قرآن حدیث سے نکلتے ہیں، یعنی مسائل سمجھانے میں، بتانے میں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فضائل میں جس طرح ایک دفعہ آتا ہے، ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں جب کبھی مشورہ وغیرہ ہوتا ہے بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ انہیں بھی بٹھاتے تھے. تو کسی صحابی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بھئی یہ ابن عباس کو بٹھاتے ہیں، یہ چھوٹی عمر کے، ہمارے بچوں کو نہیں بٹھاتے. تو انہوں نے ایک دفعہ ذکر کر دیا، لما تجلسوا هذا معنا ولنا ابناء مثل، آپ انہیں ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے بچوں کو بھی بٹھانا چاہیے. نہیں، ہر باب یہ چاہے گا کہ میرے بچہ بھی صحیح مقام میں، اور کیا بولتے اتنے بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں، اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھے. اگر یہ بچہ بیٹھا ہے تو وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا، انہو ممن علمتم، یہ ان میں سے جن کے بارے میں تم جانتے ہو یا تمہیں بتایا گیا. تو یہ ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے حضرت عمر نے ایک دفعہ انہیں مجلس میں بٹھایا، اور تمام صحابہ بھی تھے، اور سوال پوچھا حضرت عمر نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا کہ اللہ رب العزت کا فرمان اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو پوری صورت ہے، اس کے بارے میں تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی اور فتح آ جائے گی، یعنی کامیابی آ جائے گی، تب ہم اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کے ہم کے ساتھ، اور استغفار کریں. جو معنی انہوں نے بتایا وہ تو آیت کے حساب سے ٹھیک تھا، لیکن جب حضرت عمر نے یہ ان سے سن لیا تو ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ابن عباس نے کہا، وہاں پہ دیکھیں ابن عباس کا جواب، انہوں نے کہا کہ یہ اس میں ہوا خبر موت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اس میں خبر ہے. یا تو ایک لفظ وہاں پہ استعمال کیا ہے، نوعیہ الی نفسی، جس طرح کچھ روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے میری موت کی خبر دی گئی ہے، یعنی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں خبر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا علم فیہ الا ما تقول، میں اس میں وہی جانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی میں بھی اس صورت کی تفسیر اسی طرح جانتا ہوں جس طرح آپ بتا رہے ہیں. تو سب صحابہ کے بیچ میں یہ بات وہ ہو گئی کہ واقعی میں یہ بچہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ بھائی جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں گے تو نبی کا جو کام ہے وہ ہو چکا ہے. تو ابھی آپ کیا کریں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ اور اس سے استغفار کیجیے، یہ حکم دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا عمل بھی کیا کرتے تھے، جس طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ رکوع اور سجدے میں کثرت سے دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. اسی طرح یا کچھ اور تھا دعا میں؟
سبحانک اللہم و بحمدک. نہیں وہ نہیں, وہ تو وہ ہے کفارۃ المجلس, یہ رکوع سجدے کی دعا ہے. نہیں, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, ہاں یہ ہے. اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی. ٹھیک ہے, تو ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے, ان سے بھی بہت ساری احادیث وارد ہیں. یہ حدیث, اس حدیث میں جو کہ اسی سے تعلق ہے کہ کوئی شخص کی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتی کہ نہیں. اچھا, اوپر والی حدیث میں جو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد, تو یہاں پہ مرد اور عورت سے کیا مراد ہے؟ جی آگے ہم نے دیکھا بھی یہاں پہ مرد اور عورت سے کون مراد ہو سکتے ہیں؟ میاں بیوی. ہاں میاں بیوی, یعنی ہے تو مرد اور عورت کا, لیکن یہ لفظ تو عام ہے, لیکن میاں بیوی مراد ہے. اس لیے آگے کیا وَلْيَخْتَلِفَ جَمِيعًا, دونوں ایک ساتھ پانی لے کے نہا لیں, تو میاں بیوی مراد ہیں. تو مرد عورت سے یہاں پہ عام طور پہ میاں بیوی مراد ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انا حرف تاکید ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ رضی اللہ عنہا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے. حضرت میمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی بیوی, ہاں ازواج مطہرات میں سے ہیں. اور یہ ابن عباس کی کیا لگتی ہیں؟ پھوپھی. ہاں پھوپھی لگتی ہیں. حضرت عباس کی جو والدہ ہیں وہ ام الفضل ہیں, ان کا نام ہے میرے خیال میں ان کا نام حجیمہ تھا یا کیا تھا, میں نام بھول گیا ابھی, لیکن ان کی جو بہن ہے, یعنی حضرت ابن عباس کی خالہ ہے میمونہ. حضرت میمونہ جو ہے ابن عباس کی خالہ ہیں, کیونکہ ان کی والدہ اور حضرت میمونہ بہن ہیں آپس میں. میں ان کی والدہ کا نام بھول گیا, لیکن کنیت ان کی ام الفضل ہے. تو جس طرح آتا بھی روایت میں کہ حضرت ابن عباس, کیونکہ اگر ابن عباس ان کے گھر جایا کرتے تھے, ایک رات کو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا, تو جا کے ادھر ہی سو گئے. تو بتاتے ہیں تکیہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے مطلب جیسے ایک سیدھی طرف ہوتا ہے وہاں پہ سو گئے, اور میں سائڈ کی طرف پہ سو گئے, یعنی ایک ہی تکیے پہ سو گئے. دیکھیں سبحان اللہ. اور حضرت میمونہ ان کی خالہ ہوتی, یعنی ان کی محرم. تو اس لیے یہ گھر کی باتیں ان کو پتہ ہے, گھر کے آدمی ہیں, کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ غسل کرتی اور غسل سے پانی بچ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس سے غسل کرتے ہیں. پہلے اس کا اعراب دیکھ لیں گے, کیونکہ ہم ابھی وہ کیا بولتے ہیں حدیث پہ پوری بات کرنی شروع نہیں کی, صرف اعراب وغیرہ کریں. انا تو حرف تاکید ہے نا, حرف تاکید. انا کیا کرتا ہے؟ انا حرف تاکید ہے, اور یہ نصب دیتا ہے مبتدا کو, اور خبر کو مرفوع کرتا رفع دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو پھر اس کا اسم کدھر ہے؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کا لفظ جو ہے یہ اس کا اسم ہو گیا. ٹھیک ہے, اور خبر اسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کانا یغتسل بفضل, یہ پورا خبر ہے. ہاں یہ پورا کا پورا جملہ اس کی خبر بنے گی. اب آپ کو اس کا اعراب الگ سے کرنا پڑے گا. پہلے آپ اس کا تفصیلی اعراب کریں گے. تفصیلی کیا مطلب؟ ایک ایک جز کا. اس کے بعد اجمالی اعراب کریں گے, یعنی پورے جملے کا. جیسے کانا جو ہے یہ کانا جو ہے یہ ان میں سے کانا و خواتوہا کے جو ہے جو ہاں کانا یغتسلو. یغتسلو تو آ گیا, لیکن اس کا اسم کدھر ہے؟ ہوا. ہاں ہوا ہے, جو کہ کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یہ نہ ہوگا. اسی طرح پریکٹس دیکھیں, آپ کو خود ہی سمجھ میں آ گیا, کیونکہ کانا کے بعد لازم اسم چاہیے. اسم یغتسلو تو نہیں ہو سکتا, یغتسلو فعل ہے, اور فعل مضارع صرف اسم نہیں ہو سکتا. اسم جو بنتا ہے, مبتدا جو بنے گا اصل میں وہ مفرد ہوگا. تو ہوا ہے جو کہ نبی کی طرف لوٹتا ہے. اور یغتسل بفضل میمونہ رضی اللہ عنہا, یہ پورا تفصیلی اعراب میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ آسان ہے, آپ کو آ جائے گا سمجھ میں. یغتسل وہی ہے, فعل مضارع ہے, مرفوع ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی عامل نہیں ہے, اور اس میں بھی ہوا ہے جو کہ پھر سے نبی کی طرف لوٹتا ہے. یغتسل ہوا, کیونکہ فعل وہاں پہ ہمیں چاہیے تھا مبتدا جو کہ کانا کا اسم ہے, اس لیے ہوا کی ہم نے تعبیر کی. یہاں پہ یغتسل میں ہمیں فاعل چاہیے, تو ہوا پھر ادھر لوٹتا ہے. بفضل میمونہ تھا, با حرف جر ہے, فضل مجرور ہے. ہاں, اور میمونہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ جی یہ والا اعراب تھوڑا دیکھتے ہیں. میمونہ
मुजाफ इलैहि बन रहा हाँ, है, मुदाफ इलैहि बन रहा है, नहीं मुदाफ इलैहि बन रहा मुजाफ इलैहि बन रहा है, मुदाफ इलैहि। मुदाफ कौन सा है? है। बिफजल, नहीं, फضल, सिर्फ फضल। फजल फजल हाँ, फضल। बिबानी बा जो फजल है वो फजल, तो वो है, क्या बोलते हैं, हर्फ जी जर है, तो हर्फ वो जर है, हर्फ मुदाफ भी जर नहीं है, होता, मुदाफ इलैहि भी नहीं होता। बा हर्फ जर है, जी फضल यहाँ पे बा की वजह से मजरूर है, फिर फضल मजरूर मुदाफ है, है, और मैमूना मुदाफ इलैहि है। तो मुदाफ इलैहि तो हमेशा मुजाफ मजरूर इलैहि। होता है, तो मैमूना ती क्यों नहीं आया? ये मुअन्नस का सेगा है, और हाँ, इसलिए नहीं, पहले आपने क्या बोलना पड़ेगा, वो तो आपने इल्लत बता दी। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये आलमिया है, और नहीं नहीं, कौन सी, वो हाँ, उसका उसका नाम क्या है, बाप का नाम क्या है? ये हाँ 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 ठीक है, वो ममनू। मबनी मिन सर्फ है, हाँ, ममनू मिन सरफ है, इसलिए। और इसमें सर्फ है, कौन कौन सी इल्लतें? आलमियत हाँ, और आलमियत और तानीस मुअन्नस है। हाँ, ठीक है, इसलिए इसके तानिश, ऊपर तनवीन भी नहीं आती और कसरा भी नहीं आता, इल्ला ये कि कसरा अलिफ भी नहीं लाम आता जुड़ जाए, या तो फिर मुदाफ हो, मुदाफ इलैहि नहीं आती, या तो फिर मुदाफ हो। ठीक है, रदी अल्लाह है। अन्हा। तो ये हो गया। तो फिर जब आपके पास ये जुमला मुकम्मल हो गया, काना यख्तसिलु बिफضल मैमूना, तो ये मुकम्मल जुमला जो है ये अन्ना का खबर है। तो इस खबर पूरे जुमले का महल क्या हो गया? काना यख्तसिलु बिफضल मैमूना। ये मरफू है, ये हाँ, रफा है, महलन, महलन रफा के महल में। रफा ठीक है, ठीक है, चलें। अभी इस हदीस में और पिछली हदीस में ज़ाहिरी तौर पर तारुज नजर आ रहा है जी? हाँ जी, आ रहा है ना? ऊपर तो आपसे उसने मना किया कि कोई शख्स औरत के मना पानी किया, से नहीं नहाए, और आदमी औरत के जी और दोनों एक साथ नहा ले। अब इधर आप जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही गुस्ल किया है। इसलिए आपको याद है पिछली जी जी मजलिस में हमने वो बात की थी कि कोई हुक्म जो होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी हुक्म आमतौर पर तो वजूब के ऊपर आता है, लेकिन कभी कभी वजूब जी से जी उसे ऐसे दलाइल होते हैं जो वजूब से फिर के आप उसको मुस्तहब बोल सकते हैं। इसी तरह कोई नहीं जी जो है, नहीं जो है वो तहरीम के लिए होती है। तहरीम यानी जी हराम है, नहीं करना, इस मना, काम को नहीं करना। जी लेकिन कभी कभी तहरीम से फिर के उसको कराहियत की तरफ आ जाता है, यानी ना करना बेहतर है उस तरफ। तो ये बहस अभी इधर भी आएगी, लेकिन हम ये दूसरी रिवायत भी देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे फिर आगे। इसी इसी के तहत ये जो है बयान का बोली असहाब सुनन, और असहाब सुनन ने रिवायत किया। असहाब सुनन कौन है? शायद सुनन, सुनन अबू हाँ, अबू चार किताबें अबू जी। दाऊद, हाँ, अबू दाऊद। अबू निसाई, हाँ, अबू दाऊद, सुनन निसाई, तिरमिजी नहीं, अबू दाऊद के बाद बारी तिरमिजी, आती है तिरमिजी की, फिर तिरमिजी नसाई की, तिरमिजी की, फिर इब्ने माजा। नसाई या हाँ, इब्न माजा, हाँ, इब्ने माजा। ये है असहाब सुनन। असहाब सुनन ने यही रिवायत इसी तरह की है कि, और लेकिन उसमें अल्फाज क्या है, इख्तसल बादु अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे सहाबिया का नाम नहीं जिक्र किया गया, सिर्फ कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बेगमात में से किसी ने गुस्ल किया। इख्तसल जी बादु अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम, किसी बीवी ने गुस्ल किया, किसमें? फी जफनतिन, एक टब में। जफना बोलते हैं टब को। जी जी तो इसी टब में गुस्ल किया। फजा लियख्तसिल मिन्हा, आपने, आपके पास जो नुस्खा था उसमें यहाँ पे आपने बताया कि अन नबी का लफ्ज भी यहाँ पे है, फजा नबी जी लियख्तसिल मिन्हा। लेकिन अगर नहीं भी आया तो हमें समझ में आ जाता है उससे कि फजा से जी मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उससे गुस्ल करने के लिए। लियख्तसिला, यख्तसिला के ऊपर ये क्यों है, नसब क्यों आया आखिर में? लाम की वजह से, हाँ, लाम लाम की की वजह वजह से, से। ये वो है लाम कई, जो कि सबब लाम बताने के, के लिए आता है। क्यों आए? हाँ, ली आई यख्तसिला, असल में क्या, ली आई। तो लिया अन यहाँ पे जी महजूफ है, अन मुदमर यहाँ है, पे नहीं लिखा गया। ठीक है, मजबूर ली यख्तसिला मिन्हा। तो फिर उन्होंने क्या क्या कहा, फ़क़ालत लहू। फ़क़ालत का फाइल कौन है? फ़क़ालत मुअन्नस हाँ, मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, नहीं, पहले इसका वो कौन है, दमीर क्या बनेगा इसका? हुन्ना, हाँ हाँ हाँ, मुफरद है। अंती अंती नहीं, अंती, गायब का सीगा आना चाहिए, फ़क़ाल, हाँ गायब का गायब सीगा। कहाँ, फ़क़ालत हाँ, ना, जी जी गायब का मुफरद का, हिया, अंती तो वो हो गया मुखातिब है। हाँ, हिया, और वो हिया किसकी आएगा, तरफ लौटेगा? मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ, नहीं, मैमूना नहीं है इस हदीस में। ये बादु अज़वाज नबी, बादु अज़वाज अज़वाज नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम, बादु अज़वाज अज़वाज नबी। नबी, फ़क़ालत लहू, लाम यहाँ पे जर है। यहाँ पे जो लाम है ये लाम जर है। इस लाम में और इस्लाम में जी फर्क है, इसलिए ये लाम जो है ये देखें, ये इसके ऊपर फतह है। ये लाम जो है पता है, ये इस्लाम के नीचे कसरा है। पिछली मजलिस में हमने कसर लाम अमर देखा था, ये वाला जो जी है जी ये लाम कई है, जिसके अंदर अन होता है, या जी तो इसके साथ कई का जो होता है माना। ये लाम जो है ये लाम जर के लिए है, लहू। जी, आपने लहू, उनसे कहा,
جیسے لام جر کی اور بھی مثالیں آتی ہیں. فقالت لہو، انہوں نے ان سے کہا. ہو کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، اور یہ ضمیر ہیک ہے تو یہ حروف جر کے ساتھ آئے، اس لیے محلن مجرور ہے، محلن جر ہے لیکن مبنی علی الضم ہے. تو انہوں نے کہا بعد ازواج سے انی کنتو جنوبن، انی کنتو جنوبن. اس کا اعراب کر لیتے ہیں، اس کا اعراب کریں انی کا. انی مبتدا ہے. نہیں نہیں، یہ ہے انی. ہاں جی، ان اخوات کا یہ ہے. ہاں انا جو ہے، انا جو ہے وہ انا اوقات میں سے، یعنی یہ حروف یہ مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. ہاں، اور انا کا پھر اسم کدھر ہے؟ یا ہے. ہاں، یا متکلم، یا متکلم. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب کبھی بھی فعل کے ساتھ یا متکلم جڑے تو وہاں پہ نون وقع لانا ضروری ہے، لیکن انا واخواتہ میں آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو انی لکھ دیں یا اننی یا اننی لکھ دیں، دونوں جائز ہیں. ہاں دونوں آتے ہیں قرآن میں بھی، دونوں آتا ہے، انی بھی آتا ہے اننی، اننی انا اللہ، یا تو پھر انی انا اللہ، دونوں آتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں آتے ہیں تو اس میں جائز ہے. تو یا اس کا اسم ہو گیا، تو اس کا اعراب ہم کیسے بتائیں گے؟ یا اس کا اسم ہے محلن محلہ نصب، یعنی اس کا جو محل ہے وہ نصب ہے لیکن مبنی علی سکون، مبنی علی سکون. ٹھیک ہے، اور اس کی خبر یہ آگے جو کنتو جنوبن، یہ مکمل جملہ اس کی خبر بنی. کنتو جنوبن خبر ہے اس کی. ہاں، اس کی خبر بنی ہے. تو یہ محلن، یہ والا جملہ جو ہے یہ رفع کے محل میں. کنتو یہ تو واضح ہے. کانا جو ہے یہ کانا خواتو سے ماضی کا صیغہ ہے، تا اس کا فاعل ہے جو کہ محلن رفع ہے، مبنی علی الضم ہے، اور جنوبن اس کی خبر ہے. ہاں، تو معنی کیا بنا کہ بے شک میں جنبی تھی، بے شک میں جنبی تھی. یہ جنوب کا جو لفظ ہے، عام طور پر علماء بتاتے ہیں کہ جنوب کا لفظ جو ہے یہ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی جیسا آئے گا، مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسا آئے گا. یعنی یہ نہیں کہ جنوبا آئے گا، تا کے ساتھ آئے گا، جنوب جنوب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بے شک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ آپ اس بچے ہوئے پانی سے غسل کریں. تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، جن کا نام یہاں نہیں لے گئے، لیکن علماء یہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ بھی حضرت میمونہ ہی مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان سے کہا کہ میں جنبی تھی تب میں نے اس سے غسل کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان الماء لا یجنب، کہ بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، یعنی پانی پاک ہے. ٹھیک ہے، اور وصححہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے. ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب بھی واضح ہم کر چکے انا کا، وہی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی وہی چیز ہے. انا کا اسم یہاں پہ ہے الماء، اور لا یجنب یہ اس کی خبر ہے. لا یجنب، یہ لا جو ہے یہ صرف لا نافیہ ہے، لا نافیہ، لا نافیہ ہے جو کہ صرف نفی کا معنی پیدا کرتا ہے. نہ ہی یہ لا ناہیہ ہے، نہ ہی یہ لا نفی للجنس، صرف لا نافیہ ہے. اس لیے یہاں پہ یہ جنوبو پہ کوئی وہ اعراب نہیں آیا، مطلب کوئی جزم نہیں آیا، لا یجنوبو، لا یجنوبو. ٹھیک ہے، تو ابھی اوپر والی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ بھئی کوئی غسل نہ کرے بچے ہوئے پانی سے. اور نیچے دو روایتیں جو آ رہی ہیں، ایک تو امام مسلم نے روایت کی ہے، مسلم کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اور اس کی بعد والی حدیث جو ہے وہ اصحاب سنن نے سب نے روایت کی ہیں، اس میں بھی یہ والی پہلی حدیث کی مخالف نظر آ رہی ہے. تو پھر ابھی کیا کیا جائے پھر؟ جی پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. ہاں نہیں پتہ اس کے بارے میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں یہ بات رکھیں، عقیدہ اس چیز پہ رکھیں کہ قرآن اور حدیث کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. ہاں، سب اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اور حدیث بھی. کیا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے؟ نہیں، اللہ کی طرف سے. آپ کی طرف سے نہیں ہے، آپ صرف مبلغ ہیں. دین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اور پورا کا پورا دین اللہ رب العزت نے ہمیں دیا. قرآن بھی حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو جب یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو ان میں آپس میں تعارض نہیں ہو سکتا ہے. تعارض مطلب کلیش نہیں ہو سکتا آپس میں. ہماری سمجھ میں ہو سکتا ہے کوئی کلیش ہو، یا کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، لیکن حدیثوں میں آپس میں کلیش نہیں ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث میں، یا پھر آپس میں حدیث میں، یا پھر آیات آپ کو لگ رہی کہ آیات آپس میں ٹکرا رہی ہیں،
اور اس کی ایک جو بہت پیاری مثال ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت آتی، بخاری میں ہی ہے. ایک شخص آ کے ہمیشہ امام بخاری پہ یہ ایک شخص آ کے ہمیشہ ابن عباس کے اوپر تنقید کیا کرتا تھا، یعنی ان کو چاہتا تھا آ کے میں ان سے کچھ ایسے سوال پوچھوں کہ ان کو میں کیا بولتے ہیں ہرا دوں، کچھ ایسے کروں نا. تو ایک دفعہ وہ پھر آیا، تو اس کا نام آتے ہیں خیال میں ابن الازرق ایسا کچھ نام آتے ہیں، میں نام بھول گیا اس کا بھی، نام یاد نہیں رہ رہے ہیں آج کل. تو لیکن علماء بتاتے ہیں کہ اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ خارجی قسم کا تھا. تو حضرت ابن عباس کے پاس آتا تھا جان بوجھ کے پر ان کے پر تنقید کرنے کے لیے، کچھ ان کو ایسے تنگ کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ ایسے ہی آئے پھر سے ابن عباس آ کے کچھ سوال اس نے پوچھے، اور سوال کیا تھے؟ قرآن کی آیتوں کے بارے میں، کہ ایک جگہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس جگہ، اور دوسری جگہ اسی کے خلاف کہہ رہا ہے. ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے دوسری جگہ اسی کے خلاف کہہ رہا ہے. 2-3 سوال اس نے پوچھے. ابھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ایک سوال اس نے پوچھا کہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء، انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها. کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا، رفع پھر اس کی چھت کو لمبا کیا، کہ اس کی چھت کو بلند کیا، رفع سمكها واغطش الليل والارض بعد ذلك دحاها، پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا دیا. تو یہ کہتا ہے شخص جو آئے ابن عباس کے سامنے کہ یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے کہ آسمان پہلے بنا ہے پھر زمین بعد میں بنی ہے، ظاہری طور پہ یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ آسمان پہلے بنا اور زمین پہلے بنی ہے. اور دوسری جگہ پہ سورہ مومن، کہیں پہ سورہ کا نام سورہ مومن ہے اور کہیں پہ اس کا نام سورہ فصلت ہے، نہیں سورہ فصلت ہی، سورہ مومن اس کا نام سورہ غافر کا. سورہ فصلت کی آیت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا، کہ تم اس جنازات سے کفر کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، زمین کو دو دن میں بنایا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا. آگے جا کے اللہ رب العزت نے جب یہ سب باتیں کر دی زمین کے بنا کے بارے میں، اللہ نے آگے فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر انہیں 7 آسمانیں بتا دی. یعنی زمین جو آسمان جو تھا زمین کے بعد وہ کیا تھا؟ دخان تھا. ثم استوى الى السماء وهي دخان، آسمان جو تھا وہ دھواں تھا. تو اسے اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنے، وہی دخان. پھر ان سے کہا کہ تم دونوں آپس میں ملتے ہو، یعنی وہ جو آیتیں ساری آتی ہیں. تو اس شخص نے اعتراض کیا کہ ایک جگہ اللہ نے یہ بتایا کہ آسمان پہلے بنائے اور پھر زمین بنائی، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ زمین پہلے بنائی 2 دن میں پھر بعد میں آسمان بنائے. یہ کیسا تعارض ہے؟ ایک جگہ اور اعتراض کیا کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَهُمْ، ایک آیت آتی فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، لوگ کچھ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے. اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک دوسرے سے سوال جواب بھی کریں گے، قرآن مجید میں ہی آتا ہے. بھئی یہاں پہ بھی تعارض ہو گیا. ایک اور جگہ پہ یہ آتا ہے کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ قیامت کے دن اللہ سے وہ کوئی بھی چیز نہیں چھپا سکیں گے، یعنی جو بھی لوگ ہوں گے اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. دوسرے مقام پہ آتا ہے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ہم تو مشرک تھے نہیں. تو یہاں پہ تو انہوں نے اپنی بات چھپا لی، جو اصلی بات تھی اس کو انہوں نے چھپا لی. تو یہ سب اعتراض انہوں نے ابن عباس کے سامنے رکھے. میں اعتراضات کا جواب ابھی نہیں دے رہا ہوں، اگر کسی کو بھی اس کا شوق ہے تو جا کے وہ دیکھ لے، بخاری میں روایت اسے مل جائے گی. تو ابن عباس نے اس کے تمام اعتراضات کا جواب دیا ایک ایک کر کے، سب چیزوں کا، اور بہت زبردست اس کا جواب دیا، کیونکہ بہت بہترین عالم تھے. آپ ان کا وہ قصہ پڑھیں جو انہوں نے خوارج کے سامنے جا کے ان کا جواب دیا تھا. تقریباً روایت مختلف ہے کہ تقریباً 6000 لوگ تھے جو حضرت علی کے خلاف تھے، سب خوارج. تو حضرت ابن عباس جب ان کے ساتھ پاس گئے اور ان کے اشکالات کا جواب دیا اور کتنی خوبصورتی سے ان کا جواب دیا، تقریباً 4000 لوگ ان میں سے رجوع کر لیا. 4000 لوگوں نے رجوع کر لیا، اپنے موقف سے پھر گئے. 2000 رہ گئے جنہوں نے حضرت علی سے لڑائی کی، تو حضرت علی نے انہیں بعد میں جلایا تھا. وہ جو آتا ہے تو ایک عالم کی برکت دیکھیں کتنے لوگ راہ راست پہ آ جاتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان اس شخص کے سارے سوالوں کا جواب دے دیا، لیکن جواب دینے سے پہلے یہ کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ شخص جا کے باہر جا کے لوگوں سے یہ بولے گا کہ میں نے ابن عباس کو میں نے ہرا دیا، میں تیرے سوالوں کا جواب نہیں دیتا،
یعنی تو اس قسم کے سوال پوچھ رہے کہ ان میں کچھ اتنا وہ ہے نہیں، اگر تھوڑی سی عقل استعمال کرتا تو خود بھی سمجھ میں آتا. پھر ابن عباس نے سارے سوال کا جواب دینے کے بعد کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ مکمل اللہ کی طرف سے ہے. قرآن جو ہے مکمل اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. فلا یختلفن علیک القرآن فإن کل من اللہ عز وجل، یہ مکمل قرآن اللہ اور رب العزت کی طرف سے، تو اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. تو دین جو ہے اس کے بارے میں پہلے عقیدہ مان لیں کہ اگر کوئی چیز آپ کو ظاہری طور پر تعارض لگ رہی ہے، جس طرح ابھی میں نے کچھ آیتیں بتائی ہیں، اس شخص نے آیتوں کا آ کے پوچھا تھا قرآن کے بیچ میں، قرآن کے بارے میں. لوگ عام طور پہ حدیث کو کیوں ٹھکرا دیتے کہ یہ والی حدیث یہ کہتی، وہ حدیث وہ کہتی، آپس میں کیسے مل سکتے ہیں؟ آپ جا کے علماء سے پوچھیں، علماء آپ کو بتائیں گے. قرآن میں بھی تو ایسے ہے، آپس میں ایک دوسرے آیت سے تعارض ہو رہا ہے. جس طرح اس زمانے میں ابن عباس آ کے سوال پوچھا گیا، تو عالم کے پاس آئیں گے تو عالم آپ کے اشکال کو دور کریں گے. تو ابن عباس نے اس کا جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ قرآن تمہارے پر اس طرح نہ آئے، یہ پورا کا پورا قرآن اللہ کی طرف سے. اگر تمہیں ظاہری طور پر ایسا لگا کوئی تعارض ہے تو تعارض نہیں ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی جواب ہے، وہ جواب علماء تمہیں دیں گے. تو یہی چیز یہاں پہ ہم نے کرنی ہے. اگر آپ کے پاس علماء بتاتے ہیں کہ احادیث آپ کو ظاہری طور پہ آپ کو تعارض لگ رہا ہے، سب سے پہلا طریقہ جو آپ نے کرنا وہ یہ ہے کہ ان حدیثوں میں آپ نے جمع کرنا ہے. جمع کرنا ہے. جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا حکم لگے گا جو کہ دونوں حدیثوں میں ٹھیک بیٹھ جائے گا، دونوں حدیثوں میں صحیح بیٹھ جائے گا. اچھا جمع نہیں ہو سکتا ہے، تب ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک حدیث ناسخ ہو اور دوسری منسوخ ہو. ناسخ منسوخ تو جانتے ہیں نا؟ جی. ناسخ منسوخ یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کے بعد آپ نے دوسرا حکم دے دیا، تو پہلا والا جو ہوگا وہ منسوخ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اور دوسرا والا جو ہو گیا وہ ناسخ ہو گیا. یعنی یہ ناسخ. جیسے مثال کے طور پر مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی اجازت دی تھی. متع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانا. تو صحابہ جہاد میں ہوتے تھے، گھر والیوں سے دور ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی اجازت کہ ایک وقت مقرر تک وہ شادیاں کر لیں. ٹھیک ہے، پھر جب وہ مدت ختم ہوگی کچھ دیکھیں انہیں رخصت کر لیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت تک کے لیے آپ نے حرام کر دیا. تو متع کی روایت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. کوئی آدمی آ کے وہ روایت لے کے نہیں بول سکتے کہ بھئی یہاں پہ آپ نے نہیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کر دیا، قیامت تک آپ نے اسے حرام کر دیا. اسی طرح گھریلو گدھے وغیرہ پہلے کھایا کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. تو پہلے تو یہ ہے کہ روایتوں میں اگر تعارض ہے جمع کریں گے، جمع نہیں ہو سکتا تو ناسخ منسوخ دیکھیں گے. اگر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی تب یہ دیکھیں گے کہ ان کی سند کے حساب سے کون زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن یہ سٹیپ وائز ہوگا. سب سے پہلے جمع ہو سکتا ہے تو جمع ہو جائے گا، ناسخ منسوخ ہے تو وہ نہیں ہو سکے گا تو ترجیح کی طرف جائیں گے. یہ تھوڑی لمبی بحث ہے، میں اس میں نہیں جاتا، صرف یہ چیز اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. تو یہاں پہ کیا جمع کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ اوپر کی حدیث میں آپ نے منع کر دیا اور نیچے کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ کام کیا ہے، تو اس میں جمع کی صورت بن سکتی ہے؟ نہیں. جی بن سکتی ہے، بالکل بن سکتی ہے. جمع کی صورت اس طرح بن سکتی ہے کہ اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے اسے ہم کراہت تنزیہ پہ ہم معمول کریں. اور علماء نے عام طور پر یہی یہاں پہ بات کی کہ کراہت تنزیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ منع کرنا جو اوپر آپ نے منع کیا ہے یہ نہیں تحریمی نہیں ہے، یعنی حرام کے اس میں نہیں ہے کہ بھئی نہیں کرو. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے خود یہ کام کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام کیا ہے. آپ نے خود ہی بچے ہوئے پانی سے، یعنی عورت جو کہ آپ کی بیوی تھی ان کے خود بچے ہوئے پانی سے آپ نے غسل کیا ہے. تو یہ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تحریم کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس چیز کے لیے ہے؟ تنزیہ کے لیے. تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو بہتر ہے، لیکن منع نہیں کیا. مثال کے طور پر آپ اسی الفاظ کو پہ اگر آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی مرد کہ کوئی عورت کسی آدمی کے بچے پانی سے، یا پھر کوئی عورت یا پھر کوئی مرد کسی عورت کے بچے پانی، وَلْيَخْتَرِفَ، چاہیے کہ دونوں کے ساتھ نہا لیں. یعنی یہ جو نہیں ہے یہ تحریم کے لیے نہیں ہے، ایک قسم کا شیخ عثیمین کہتے ہیں یہ ایک قسم کا وہ ہے تجویز ہے. یعنی بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے بہتر ہے ایک ساتھ نہا لو. اس میں محبت بھی زیادہ ہوگی اور پانی کے بارے میں کوئی اشکال بھی کسی کو نہیں رہے گا. سمجھ میں آئے مطلب اس طرح؟ تو اس لیے یہ نہیں تنزیہی کے لیے ہوگی، یعنی اس طرح نہ کرو تو بہتر ہے، ایک ساتھ نہا لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی نہایا کرتے. حضرت عائشہ کے ساتھ جیسے آتا ہے آپ کہتے تھے کہ میرے لیے پانی بچاؤ. اس کی دوسری مثال، اسی چیز کی جمع کی مثال، ایک شخص جس نے رمضان میں روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ اس کے اوپر بھاری پڑ گیا تو وہ گر گیا، بے ہوش سا ہو گیا.
تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ کیا آپ نے جو نا پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ، تو کہا لوگوں نے صائم، حالانکہ رسول یہ روزے سے. تو آپ نے کیا فرمایا اس موقع پہ؟ لیس من البر الصیام فی السفر، لیس من البر الصیام فی السفر، یعنی سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. کیا ہے روایت کیا آئی کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں خود ہی روزہ رکھتے تھے کہ نہیں؟ اور آپ کے صحابہ بھی رکھتے تھے کہ نہیں؟ رکھتے تھے، بے شک رکھتے تھے، رمضان کی بھی رکھتے تھے اور ویسے بھی رکھتے ہوں گے. اور آپ نے اس کی اجازت بھی ہے، سفر میں کوئی چاہے تو رکھے چاہے تو نہیں رکھے، اس کی جو نا خود کی مرضی ہے. اب دونوں حدیثوں میں ظاہری طور پہ تعارض ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ روزے میں سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے، اور دوسری جگہ آپ خود رکھ رہے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی رکھ رہے ہیں. پھر تعارض ہے نا ظاہری طور پر، لیکن یہ جو تعارض ہے یہ عامت الناس کی، جب علماء کے پاس جائیں گے وہ تعارض آپ کا دور کر دیں گے. تو اس حدیث میں بھی اور اس حدیث میں بھی جو ہے، ان دونوں حدیثوں میں بھی جمع کی صورت بنتی ہے. جمع کی صورت کیسے بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھنا اس شخص کے لیے منع کیا جس کے اوپر مشقت ہو جائے، جس طرح اس شخص کے ساتھ ہو جائے. تو پھر یہ نیکی تو نہیں ہے اپنے آپ کو تکلیف دینا. اللہ تم سے مشقت نہیں چاہتا، تکلیف نہیں چاہتا. کتنی جگہوں پہ اللہ نے فرمائے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں چاہتا، لیکن اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ آپ سے کا منع کرنا اس شخص کے لیے ہے جس کے اوپر روزہ بھاری ہو جائے، اس کے اوپر مشقت آ جائے، اس طرح کی حالت ہو جائے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جائے. لیکن اگر اس کے اوپر مشقت نہیں آتی تو روزہ رکھیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی روزہ رکھتے تھے سفر میں. تو یہ بحث واضح ہوگی. جب بھی کوئی احادیث جو کہ صحیح ہو، میں صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کی تو ہم بات ہی نہیں لائیں گے بیچ میں، کیونکہ صحیح حدیث کے مقابلے میں اس کے ساتھ جمع کرنا یا ناسخ منسوخ اس کی کوئی بات ہی نہیں آتی. موضوع حدیث، ضعیف حدیث لوگ لا کے ادھر صحیح حدیث کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش نہیں. اگر کوئی صحیح احادیث ہے اور آپس میں ان میں کوئی ظاہری طور پہ تعارض ہو جائے، تب ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں تو ناسخ منسوخ دیکھیں گے، نہیں تو پھر ترجیح کا راستہ ہے. تو ان دونوں حدیثوں میں جمع اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا کہ نہیں تنزیہی کے لیے تھا، یعنی ایسا نہ کرنا بہتر ہے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تو اس بات کے جواز پہ دلالت کرتا ہے کہ غسل کر سکتے ہیں، کہ غسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس حدیث سے کچھ مسئلے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ جو بیسک مسئلہ جو تھا ان تین حدیثوں سے وہ تو ہم نے سامنے دیکھ لیا، لیکن کچھ اس میں فوائد باقی ہیں. لیکن میرے خیال میں اسے اگلی مجلس کے لیے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس مجلس کا وقت مکمل ہو گیا تقریباً. اس میں کچھ اشکال ہیں یہاں پہ؟ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جی اس کے کچھ ہیں فوائد جو شیخ عثیمین اور دوسرے علماء نے جو ذکر کیے ہیں، جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور اس میں پھر وہی والا مسئلہ آئے گا جو کہ پانی کی تعداد کا قلتین ہو یا اس سے کم ہو، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں اگر کوئی شخص کسی پانی سے غسل کرے گا اور وہ خود بھی جنبی ہو اور بعد میں تھوڑا سا پانی اس کا بچ جائے، ٹھیک ہے، تو پانی قلیل ہی ہوگا، یعنی تھوڑے سے ایک ٹب سے یہ جو جفنا کا لفظ آئے اس میں تھوڑا ہی پانی ہوگا، تو وہی استعمال شدہ پانی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وضو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی پانی کی تعداد کی وہ مقدار سامنے نہیں آتی جس طرح وہ قلتین کی حدیث میں ہے. لیکن الغرض جو انشاءاللہ فائد رہ گئے انشاءاللہ ان کو دوسری مجلس میں دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک سیکنڈ میں یہ ذرا سے بند کر دوں. ریکارڈنگ بننے وقت ہاں جی، وہ یہ تھوڑا